بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے درخت کے بارے میں بات کروں گا۔ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک درخت بھی وقت کی گردش کا گواہ بن سکتا ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ایک ایسا درخت جو نہ صرف تاریخ کے اہم لمحوں کا شاہد ہے بلکہ لوگوں کے عقیدے اور محبت کی داستان بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی عام درخت نہیں ہے بلکہ صحابی درخت کے نام سے مشہور ہے، جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اور اپنے سفر میں ایک لمحہ سکون پایا۔ تقریباً 1450 سال پہلے مکہ سے شام کے تجارتی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام کیا۔ یہ انتہائی گھنا اور ہرا بھرا درخت تھا۔ لوگ یہاں آ کر اس کی زیارت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ یہاں ایک اور تاریخی اور دلچسپ واقعہ بیت الرضوان سے منسلک ہے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت لی۔ صحابہ نے اللہ اور نبی کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ سے لی گئی ہے بیعت۔ اس لمحے کی اہمیت اتنی عظیم تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ کی رضا اور جنت کی گارنٹی مل گئی۔ یہ بیعت نہ صرف ان کی قربانی کی علامت تھی بلکہ ایمان کی انتہا کی مثال بھی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس درخت کو محض برکت کا ذریعہ سمجھنے لگے، یہاں جمع ہونے لگے، نماز پڑھنے لگے اور اس کے نیچے اپنی خواہشیں مانگنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا اور فوراً قدم اٹھایا۔ انہوں نے درخت کو کٹوا دیا تاکہ لوگ اس کی عبادت یا تقدس کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ درخت یا صحابہ کی قربانی کی اہمیت کم ہو، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ عقیدہ خالص اللہ کی عبادت مرکز میں رہے، صرف عقیدہ یہی ہو کہ صرف عبادت اللہ کی ہو۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تاریخ اور تقدس کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن کسی علامتی چیز کو اللہ کے سوا برکت یا عبادت کا ذریعہ بنانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل ایمان دل اور عقیدے میں ہوتا ہے، اور قربانی کی اصل روح اللہ کی رضا اور دین کی حفاظت میں چھپی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے آج بھی اس درخت کی جگہ یاد رکھی جاتی ہے، حالانکہ اصل درخت زمین پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی اور سبق آج بھی زندہ ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عقیدت اور قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کسی علامتی چیز کی پرستش یا تقدس۔ اور اس درخت کی کہانی ہمیں یہ بھی سبق یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور عمل کی رہنمائی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس کے واقعات سے ہمیں انسانیت اور ایمان کی وہ تصویر دکھاتی ہے جسے دیکھ کر دل فخر سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ درخت چاہے آج زمین پر موجود نہ ہو لیکن اس کی کہانی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قربانی، وفاداری اور عقیدت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔